بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آخری نشست میں یہ جو موضوعات پر ہم بات کریں گے وہ موضوعات آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کن رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے مصارف کے حوالے سے تفصیل سے کل آپ کے سامنے بات ہوئی تھی کہ زکوٰۃ کے مصرف قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف کو بیان کیا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کے لیے 8 مصارف کو بیان کیا ہے، اور ان 8 مصارف کی تفصیلات کل آپ کے سامنے مفتی علی المرتضیٰ صاحب نے تفصیل سے بیان کی تھی۔ اسی بات کو آگے چلاتے ہیں کہ یہ تو آپ کے سامنے آ گیا کہ زکوٰۃ کن کو آپ دیں گے۔ اب ہم آپ سے بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن کو آپ نہیں دے سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہوتا ہے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے بیٹی کو، اپنی پوتی کو، نواسی کو، نواسے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اپنے باپ، اپنے دادا، دادی، نانا، نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ والدین کو نہیں دے سکتے، دادا دادی کو نہیں دے سکتے، نانا نانی کو نہیں دے سکتے۔ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ ولادت کا تعلق ہوتا ہے، اولاد ہونے کا تعلق ہوتا ہے، یا تو آپ کی وہ اولاد ہیں یا آپ ان کے اولاد ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی اور شوہر ایک ہی جیب ہے خرچ کرنے کی۔ تو شوہر اگر بیوی کو زکوٰۃ دے گا تو کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ ایسا ہی ہو جائے گا گویا کہ اپنی ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں اس نے زکوٰۃ کی رقم ڈال دی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سید سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، ان کو زکوٰۃ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے جو لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے جو لوگ ہیں، یعنی جن کا سلسلہ نسب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے مل رہا ہے، وہ لوگ جن کا سلسلہ نسب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل رہا ہے، وہ لوگ کہ جن کا سلسلہ نسب حارث بن عبد المطلب سے جا کے مل رہا ہے، وہ لوگ کہ جن کا سلسلہ نسب حضرت جعفر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں ان سے مل رہا ہے، یا حضرت عقیل ہیں ان کے ساتھ اگر کسی کا سلسلہ نسب مل رہا ہے۔ یہ 5 رشتے ایسے ہیں کہ اگر کسی کا سلسلہ نسب ان کے ساتھ مل رہا ہو تو وہ سید کہلاتے ہیں، وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، اور ان کو زکوٰۃ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ان میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور 2 جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، یعنی حضرت علی ہیں، جعفر ہیں، عقیل ہیں، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اور حضرت عباس اور حضرت حارث بن عبد المطلب، یہ دونوں جو ہیں وہ عبد المطلب یعنی دادا کے بیٹے یعنی چاچا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ وہ 5 خاندان ہیں جن کو بنو ہاشم کہتے ہیں، جن کی اولاد کو سید کہتے ہیں،
اور ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ البتہ اگر یہ غریب آپ کو لگ رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ صلح، ان کے ساتھ آپ ہدیہ دیں ان کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی رعایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں، ان کو آپ ہدیہ دیں، تحفہ دیں، یا نفلی صدقہ بھی ان کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ اور صدقات واجبہ یہ سید کو نہیں دے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ سیدوں کو جو ہے نا، سید زکوٰۃ کی رقم نہیں لیں گے، یہ لوگوں کے میل کچیل ہے اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بہرحال کون سے رشتے ہیں یہ بھی بات آپ کے سامنے آ گئی، اور سید کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے غنی یعنی مالدار شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مالدار شخص تو اپنی زکوٰۃ دوسروں کو دے گا نا، وہ دوسروں کی زکوٰۃ تھوڑی لے گا، اس لیے مالدار شخص کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے رفاہی کاموں میں، یعنی پل بنانا ہے، کنواں بنانا ہے، اس طرح کے جو رفاہی کام ہیں، اس میں بھی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کسی مستحق شخص کے ہینڈ اوور کریں، کسی مستحق شخص کو مالک بنا کر اس کے حوالے کریں، اور اپنا تصرف یعنی اس کے قبضے میں دے دیں، اور اپنا تصرف اس کے پاس سے ہٹا لیں، یعنی اس کو آپ صاحب اس کو با اختیار بنا دیں کہ وہ زکوٰۃ کی رقم کو جیسے چاہے خرچ کریں۔ تو آپ کے سامنے پہلے دو عنوانات آ گئے، کن رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زکوٰۃ کی رقم کن مصارف میں خرچ نہیں کر سکتے۔ کن میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بعض ساتھی ہمارے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ زکوٰۃ کی کن رشتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو۔ زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے بیٹا بیٹی کو، پوتا پوتی کو، نواسا نواسی کو۔ اور زکوٰۃ کی رقم کن مصارف میں خرچ نہیں کر سکتے؟ زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ مالدار کو نہیں دے سکتے، زکوٰۃ سے رفاہی کام نہیں کر سکتے، یعنی پل بنانا ہے، یا کسی جلسے کے لیے ٹینٹ خریدنا ہے، کرسیاں لے کر جانا ہے، تو یہ جو اس طرح کے کام ہوتے ہیں یہ زکوٰۃ کی رقم اس سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے مسجد تعمیر کرنے کا کام بھی زکوٰۃ سے نہیں کر سکتے، مدرسے کی تعمیر کا کام بھی زکوٰۃ کی رقم سے نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے آپ زکوٰۃ کی مد میں کسی کو تنخواہ نہیں دے سکتے۔ آپ کے گھر پہ ایک ملازم ہے، وہ غریب آپ کو لگ رہا ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں، تو آپ بولیں گے یار اس کو میں تنخواہ کی مد میں زکوٰۃ کی رقم دے دوں، تو زکوٰۃ کی رقم کو تنخواہ کی مد میں بھی، تنخواہ کے حساب میں بھی نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ فری آف کاسٹ، مفت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال نکال کر کسی مستحق شخص کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے۔ تیسری بات کرتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم اپنے شہر سے باہر بھیجنا کیسا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ ایک انسان اپنے مال سے نکالے گا غریبوں کو دینے کے لیے، تو اب جو لوگ اس کے خاندان کے ہیں تو وہ زیادہ حقدار ہے نا۔ جب آپ ایک خاندان سے وابستہ ہیں، وہ خوشی غمی میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، تو اور قرآن مجید میں بھی تو حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا، ان کا رشتہ داروں کا حق ادا کرو، تو رشتہ داروں کا حق یہی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا۔ تو جب آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا، صاحب حیثیت بنایا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، تو جب آپ اپنی استطاعت کے مطابق زکوٰۃ کی رقم نکال رہے ہوں یا صدقہ کر رہے ہوں، تو اس بات کا اہتمام کریں کہ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھا جائے، سب سے پہلے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ رشتہ داروں میں جو جتنا قریبی ہے، والدین کو تو نہیں دے سکتے، لیکن بھائی ہے، بہنیں ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، چاچے ہیں، اور جو جتنا قریبی ہے، کزنز ہیں، جو جتنا قریبی ہوگا اور جو جتنا مستحق ہوگا اپنے قریبی رشتہ داروں میں، وہاں سے زکوٰۃ ادا کرنا شروع کریں۔ سب سے پہلے ان کا خیال رکھیں، ان کی مالی ضرورت کو پورا کریں۔ اور حدیث کے مطابق، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ دگنا اس کو ثواب ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دینے کا ثواب دگنا ہے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے آپ مال خرچ کر رہے ہیں اس کا ثواب، اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ آپ صلح خیر خواہی کر رہے ہیں، تو دوسرا ثواب آپ کو اس کا ملے گا۔ تو بہرحال جب آپ زکوٰۃ نکالیں، سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں پر نظر کریں، رشتہ داروں میں جو مستحق ہے، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ زیادہ حقدار ہے، آپ اس کو جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم ادا کریں۔ تو اس میں دیکھیں، بھائیوں کو دے سکتے ہیں، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جبکہ سید نہ ہو،
بھائیوں کو بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ ہیں، پھوپھیاں ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، سسر ہے، دماد ہے، ان کو بھی زکوٰۃ، ساس ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سالے ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ کے، سب سے پہلے زکوٰۃ وہاں سے شروع کریں، ان پر نظر رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ضرورت مند نہ ہو، یا کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، یا ہے لیکن کم ہے، تو آپ پھر اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں۔ محلے سے نکل کر پھر آپ، اگر محلے میں زیادہ لوگ نہ ہوں، ضرورت مند نہ ہوں، آپ شہر میں دیکھ لیں۔ شہر میں نہ ہو تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ حتی الامکان اپنی زکوٰۃ کی رقم کو آپ اپنے ارد گرد خرچ کرنے کی کوشش کریں، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ اور لیکن اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی دوسرے شہر میں زیادہ ضرورت مند ہوں، یا دوسرے شہر میں آپ کے رشتہ دار رہتے ہیں، وہ زیادہ ضرورت مند ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ کی رقم دوسرے شہر میں بھیج سکتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ زکوٰۃ کی رقم دوسرے شہر میں تو آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن دوسرے شہر میں غربت بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر ایک خاص مصرف پیدا ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر اللہ ہمیں اللہ حفاظت کرے وباؤں سے، جو وبائیں آتی ہیں، یہ جو تعاون وغیرہ کی بیماری آئی، جیسے کرونا وغیرہ آیا، جس سے بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے، تو دوسرے شہروں کے اندر اگر زیادہ ضرورت مند لوگ موجود ہیں، یا جیسے کوئی مصیبت نازل ہو جائے، جیسے زلزلہ وغیرہ، وہاں پر ضرورت مند لوگ زیادہ ہو جائیں، تو ان کو اگر دینی پڑ جائے، تو پھر آپ اپنے شہر سے زیادہ ان کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ورنہ اگر حالات نارمل ہیں تو آپ اپنے شہر میں ہی زکوٰۃ کو رکھیں۔ زکوٰۃ کو بغیر ضرورت کے شہر سے باہر منتقل کرنا، دوسرے شہر والوں کو زکوٰۃ دینا جبکہ آپ کے شہر میں ضرورت مند لوگ زیادہ ہوں، یہ مکروہ عمل ہے۔ چوتھی بات ہو گئی کہ زکوٰۃ کرنسی سے دینا ہی ضروری ہے، یا کوئی اور جنس بھی دے سکتا ہے زکوٰۃ میں مسئلہ حکم یہ ہے کہ آپ اگر مالدار ہیں تو آپ نے اتنی مالیت، جو نصاب ہے، جو نصاب زکوٰۃ کے جو مقدار ہے، 2.5%، اپنے مال کا 2.5% آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ وہ 2.5%، چاہے آپ کرنسی کی شکل میں دے دیں، چاہے آپ گندم کی شکل میں دے دیں، چاہے آپ آٹے کی شکل میں دے دیں، چاہے آپ کپڑے کی شکل میں دے دیں، آپ کسی بھی شکل میں دے دیں، آپ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا کرنسی سے دینا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے، کیونکہ آپ جس مستحق کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کی ضرورت آٹا نہ ہو بلکہ دوائی ہو، اس کی ضرورت کپڑا نہ ہو بلکہ آٹا ہو۔ آپ تو اپنے طور پر تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو رہی ہے، لیکن آپ مستحق کی ضرورت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم، جب آپ زکوٰۃ آپ دیں، کرنسی سے دیں، تاکہ مستحق شخص اس کرنسی سے اپنی ضرورت کے بقدر، اپنی ضرورت کے مطابق زکوٰۃ کو خرچ کر سکے، اپنی ضرورت میں اس کو استعمال کر سکے۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ میں رقم نہیں دے رہا، بلکہ وہ راشن دے رہا ہو، یا کپڑے دے رہا ہو، لباس دے رہا ہو، تو یہ دینا بھی جائز ہے۔ بس اس میں پھر کیا کریں گے، اس کا حساب کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب لگایا کہ بھئی میرے مال کی جو زکوٰۃ ہے وہ مثال کے طور پر 20,000 ہے، تو 20,000 کا آپ راشن خرید کر آپ مستحق زکوٰۃ لوگوں کے کو مالک بنا دیں۔ 20,000 کا آپ کپڑے خرید کر مستحق زکوٰۃ لوگوں کو آپ ان کپڑوں کا مالک بنا دیں۔ 20,000 کی کھجوریں خرید لی ہیں آپ نے، مستحق زکوٰۃ لوگوں کو کھجوریں بانٹ دی ہیں، آٹا بانٹ دیا، تقسیم کر دیا، تو اس طریقے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے کرنسی دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں جس کی مالیت ہو، جس کی ویلیو ہو، اور جس سے ضرورت، مستحق شخص کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، آپ اس کو دے دیں۔ اس کی جو قیمت ہوگی آپ اس کو اپنے زکوٰۃ میں سے شمار کر لیں۔ پانچویں بات یہ ہے کہ مستحق کی تحقیق کے بغیر زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور اس میں دونوں طرح کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ حدیث کے مطابق زکوٰۃ یا صدقہ جو ہے وہ اغنیاء سے لیا جائے گا، اور غربا کو دیا جائے گا، فقراء کو دیا جائے گا۔ تو فقیر ہونا بھی تو چاہیے نا، فقیر کی تحقیق کون کرے گا؟ کسی کے منہ پہ تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہ فقیر ہے، تو فقیر کی کچھ نہ کچھ تحقیق ضروری ہے۔ زکوٰۃ جو شخص ادا کر رہا ہو، اس کی ذمہ داری ہے عبادت کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے مستحق لوگوں کو تلاش کرے۔ وہ زکوٰۃ ایسے بھکاریوں کو، یا جو پیشہ ور بھکاری ہیں ان کو نہ دے، بلکہ
وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ وہ جس کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہے وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کے اس کے اموال کا حساب لگائے، مطلب اس کے بارے میں اتنی تحقیق ہو کہ یار اس کا گھر کیسا ہے، اس کے جو ہے وہ اخراجات کیسے ہیں، کون کون سی چیزیں اس کے استعمال کی ہیں، تو اس سے انسان کے اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ ایک شخص اگر آپ کو ظاہری حلیے کے اعتبار سے مسلمان لگ رہا ہے، دیانتدار لگ رہا ہے، اس کا حلیہ نیکوکاروں والا ہے، وہ اپنے اعمال سے نیک آپ کو معلوم ہوتا ہے، اور ایسا شخص اپنے منہ سے زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، یا ایسا شخص اپنے منہ سے آپ کو بولتا ہے کہ بھائی میں مستحق کی زکوٰۃ ہوں، تو آپ اس مسلمان کی بات کا بھی اعتبار کر سکتے ہیں۔ بات یہ کہ آپ زکوٰۃ کی رقم، زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور فقراء کو دینی ہے، مستحق لوگوں کو دینی ہے، تو آپ مستحق کی تحقیق کریں گے، کیسے کریں گے مستحق کی تحقیق؟ یا تو آپ کو مستحق کے مال کا پتہ ہو کہ بھائی اس کے پاس جو اموال ہیں، جتنا مال ہے وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، یا تو یہ کہ آپ کو اس کے اموال کا تفصیلی علم ہو، اور اگر آپ کو اموال کا نہیں پتہ لیکن آپ کو کسی انسان کے ظاہری حلیے سے اس بات، آپ کے دل پر اس اعتماد پیدا ہو کہ یار یہ بندہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں ضمن عرض کر دوں کہ زکوٰۃ آپ کی ذمہ داری ہے، اور غریب شخص آپ کی ذمہ داری کو وصول کر رہا ہے، قبول کر رہا ہے، تو شکریہ کا موقع شکریہ غریب نے نہیں کرنا، شکریہ آپ نے دینا ہے، شکریہ آپ نے، شکریہ اس کو زکوٰۃ کی رقم ادا کرتے ہوئے آپ نے شکریہ کہنا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے میری زکوٰۃ، میری عبادت ادا ہوئی۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو غریب ہے وہ وصول بھی کر رہا ہے اور وہ شکریہ بھی ادا کر رہا ہے، حالانکہ عبادت آپ کی ادا ہو رہی ہے، ذمہ داری آپ کی اتر رہی ہے، اور آپ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو رہے ہیں، اور آپ کی امید یہ ہے کہ شکریہ بھی سامنے والا آپ کا کرے، تو یہ غلط امید، آپ نے غلط نیت آپ نے کی ہوئی ہے۔ آپ زکوٰۃ کی رقم میں کوشش کریں خود مستحق شخص کو ادا کریں، خود اس کو تلاش کریں، خود آپ اس کو ادا کریں، شکریہ کے ساتھ ادا کریں، تاکہ، اور دوسری بات اس میں آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ جو حدیث میں آتا ہے نا، صدقہ انسان چھپ کر ادا کرے، تو صدقہ جو نفلی ہوتا ہے وہ انسان چھپ کر کرے، لوگوں سے چھپا کر کرے، لیکن جو واجبی عبادت ہوتی ہیں وہ انسان کو کھلم کھلا کرنی چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے ترغیب ہو، دوسروں کو بھی تو پتہ چلے نا کہ یار لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن خیر، ریاکاری، آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری جو ہے وہ عبادت کے ثواب کو بالکل کھا جاتی ہے، بالکل ختم کر دیتی ہے، تو آپ کے دل میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لیکن فرض عبادت کو کھلم کھلا کرنا چاہیے، علانیہ کرنا چاہیے۔ فرض عبادت علانیہ کرنے میں لوگوں کو ایک دعوت بھی ہے، لوگوں کو اعلان ہے، لوگوں کو لوگ اس بات کے گواہ بنیں گے کہ آپ عبادت ادا کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کی دعوت بھی ہوگی کہ آپ یار یہ عبادت ادا کر رہا ہے، ہمیں بھی عبادت، یہ ہمیں بھی اس عبادت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تو فرض عبادت کو علانیہ کرنا چاہیے، نفلی عبادت کو انسان جو ہے وہ چھپا کر دے، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ سے کرے تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، تو نفلی عبادت بندہ، نفلی صدقہ بندہ ایسے کرے، لیکن فرض صدقہ انسان جو ہے وہ علانیہ کرے۔ اچھا، زکوٰۃ کے لیے ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم، آپ مستحق شخص کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر رہے ہیں، تو کیا یہ بتانا مستحق کو ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یا بغیر بتائے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو جی ہاں، بغیر بتائے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کو آپ بتائیں، اس کو آپ شرمندہ کریں کہ یہ آپ زکوٰۃ کی رقم لے رہے ہیں، اب میں آپ کو زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں۔ مستحق کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جو ہے آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے، آپ کی خود کی نیت ہونی چاہیے کہ میں زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، اور لیکن مستحق شخص کو آپ بولیں کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، تو میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے، تو میری طرف سے آپ کے لیے جو ہے وہ انعام ہے، ہدیہ ہے، تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ یار اس بندے نے مجھے ہدیہ دیا ہے۔ تو زکوٰۃ کو لیتے ہوئے بعض لوگ، یا بعض جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے لفظ سے تھوڑی سی الرجی ہوتی ہے، یا یار ہم لوگوں کی زکوٰۃ کھائیں گے، لوگوں کی زکوٰۃ لیں گے، تو اس لیے جو ہے وہ آپ زکوٰۃ کا لفظ غریبوں کے سامنے استعمال نہ کریں، اور بلکہ ان کو تحفے کے نام پر، ہدیے کے نام پر خوبصورت پیکنگ کے ساتھ ان کو آپ زکوٰۃ دیں، تاکہ وہ اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کریں، آپ کا ہدیہ سمجھ کر قبول کریں زکوٰۃ۔ بات میں اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ دیتے ہوئے
بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ بغیر بتائے بھی آپ اگر زکوٰۃ کی نیت سے کوئی رقم مستحق کو دے رہے ہیں، تحفے کے نام پہ، قرض کے نام پہ دے رہے ہیں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، قرض کے نام پہ اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر آپ نے واپسی کی امید نہیں رکھنی ہے، نہ واپسی آپ نے مطالبہ کرنا ہے کہ بھائی میں نے تو قرض دیا تھا۔ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ دوسرے کو مالک بنانے کے لیے دے رہے ہیں، دوسرے کو دے رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ اس سے ادا ہو جائے گی۔ آخری بات، پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ تو اس پر ہم پیچھے تھوڑی سی بات کر چکے ہیں کہ دیکھیں، زکوٰۃ کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ شخص غریب ہے، فقیر ہے، یا تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے یا پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ شخص مستحق ہے، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ جو نصاب کے برابر ہو، یا پھر یہ کہ آپ کو اعتماد ہو کہ یار یہ بندہ جو ہے وہ سچ بول رہا ہے، یہ بندہ، اس کا جو ظاہری حلیہ ہے یہ غریبوں والا ہے، اور یہ سچ سچ ہے، مطلب اس کا جو حلیہ ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ بناوٹی نہیں ہے، یہ مصنوعی نہیں ہے، بلکہ یہ سچا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو مستحق شخص کا علم، یا تو آپ کو اس بات کا علم ہو کہ یہ مستحق ہے، یا پھر آپ کو اس بات کا بھروسہ ہو کہ یہ مستحق ہے۔ اگر آپ کو بھروسہ بھی نہیں ہے، آپ کو علم بھی نہیں ہے، اور آپ کو بھروسہ بھی نہیں ہے، پھر آپ زکوٰۃ وہاں پر خرچ نہیں کریں گے۔ اب پیشہ ور جو بھکاری ہوتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات تو بہت واضح ہے کہ ان کا مانگنا پیشہ ہے۔ ان پر ان کی غربت پر تو اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو غریب انہوں نے ظاہر کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا پیشہ ہے کہ غریب، جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو غریب ظاہر کریں گے، اتنا لوگوں سے امید، توقع ہوگی کہ آپ کو ملے۔ تو غریب ظاہر کرنے کا ان کا پیشہ ہے، تو اس لیے کیوں کہتے ہیں پیشہ ور بھکاری۔ اور یہ بات ان کے لیے واضح ہوتی رہتی ہے وقتاً فوقتاً کہ یہ ان کی جو روزمرہ کی آمدنی ہوتی ہے، یا ان کا جو پروفٹ، ان کے جو مطلب اموال ہوتے ہیں، وہ ایک معتدل شخص کے برابر یا اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیشہ ور بھکاریوں پر آپ اعتماد نہ کریں، اور پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ ادا نہ کریں، بلکہ مستحق شخص کو تلاش کر کر اور اس کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور ذہن میں آ گئی کہ کیا غیر مسلم کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کی عبادت ہے تو مسلمان کو ہی ادا کریں، غیر مسلم زکوٰۃ کا حقدار نہیں ہے۔ البتہ غیر مسلم کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں۔ غیر مسلم آپ کے آس پڑوس میں رہتے ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، آپ کے آس پڑوس میں رہتے ہیں، غریب ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، تعاون کرنا چاہیے۔ آپ انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے، تو آپ کے ساتھ پیٹ ہے، ان کے ساتھ بھی پیٹ ہے، سب چیزیں مطلب تعاون، غریبوں کے ساتھ تعاون بالکل انسان کو کرنا چاہیے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی تعاون کرنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے تعاون نہ کریں، بلکہ نفلی صدقے کی رقم سے تعاون کریں، عطیے سے تعاون کریں۔ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ البتہ نفلی صدقے کے اندر بھی اگر غریب مسلمان زیادہ حقدار ہے، زیادہ آپ کو کمزور نظر آ رہا ہے، زیادہ ضرورت مند نظر آ رہا ہے، تو آپ غریب مسلمان کو دیں، کافر کی بنسبت اپنے مسلمان، کیونکہ آپ بھائی ہیں نا، انما المؤمنون اخوہ، قرآن مجید کا فیصلہ ہے، آپ کا وہ بھائی ہے، اور بھائی زیادہ حقدار ہوتا ہے غیر بھائی سے۔ اس لیے اگر آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ تو خیر آپ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ بھی مسلمان کو دینا ہی زیادہ افضل ہے، لیکن اگر مسلمانوں سے زیادہ آپ کو ضرورت مند غیر مسلم نظر آئے تو آپ اس کو بھی زکوٰۃ، نفلی صدقہ دے دیں گے، تو آپ کا نفلی صدقہ ادا ہو جائے گا، اور اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ موضوعات تھے جو ہم نے کورس کا حصہ بنائے، اور اس پر ہم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات کی۔ بہت سے موضوعات پر کل کی نشست میں مفتی علی المرتضیٰ صاحب نے آپ کے سامنے روشنی ڈالی، اور تقریباً 20-22 کے قریب مسائل وہ ہیں کہ جو ہم نے آج کی نشست میں 2:15 سے لے کر آج اب تک کی نشست میں جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے ان مسائل پر روشنی ڈالی۔ سامعین جو ہمارے شرکاء ہیں ہمارے اس کورس کے، وہ کچھ آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، تو بہرحال اگر کچھ سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ اپنا سوال چیٹ میں بھیج دے، اور اس کے سوال کو بھی انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے زکوٰۃ سے متعلق، یا سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات جو ہم نے پڑھی آج یا کل میں، تو وہ اپنا سوال
زوم میں بھیج دیں، مائک کھولیں، اپنا اپنا سوال آپ بھیجیں، اس سوال کو ہم موضوع بنائیں گے اور اس سوال پر بات کریں گے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ اگر فی الحال آپ کے ذہن میں سوال نہیں آ رہا، تو چونکہ آپ نے ایک زکوٰۃ کیلکولیشن کورس کا گروپ جوائن کیا ہوا ہے واٹس ایپ کا، تو آپ بعد میں اپنا سوال اس گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو تحریری طور پر جواب دیا جا سکتا ہے۔ فی الحال اگر آپ کے ذہن میں، جو حاضرین ہیں، جو شرکاء ہیں، ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہے تو اپنا سوال زوم کے چیٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں، یا مائک کھول کر اپنا سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام شرکاء سے جیسے کل کی نشست میں اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ان قریب ہم جو ہے صدقہ فطر، اعتکاف اور فدیہ کے حساب سے ایک کورس دوبارہ، ایک یا دو دن کا کورس دوبارہ رکھنا چاہ رہے ہیں، تقریباً 15 روزے تک۔ تو اس صورت میں ابھی سے آپ حضرات بھی ذہن میں ہو معلومات کے حد تک کہ انشاءاللہ 15 رمضان کے بعد ہم کسی اعلان کر دیں گے، اس کا اشتہار بنا کر گروپ میں بھی شیئر کر دیں گے اور آپ حضرات پرسنل میں بھی بھیج دیں گے۔ تو صدقہ فطر، اعتکاف اور اسی طرح فدیہ، چونکہ اس کے فدیہ کے بھی اکثر لوگ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اعتکاف کے بھی بہت سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو اس کی نشست سے انشاءاللہ ہم 15 روزے کو لیں گے، اس کو مستقل اعلان اوقات کار کا ہم بعد میں کر دیں گے۔ ابھی کسی ساتھی کو اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم اپنی یہ زوم میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہو تو گروپ کے اندر بھیج دیں اور وہاں پر ان کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا۔ تمام شرکاء کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کلاس کے اندر شرکت کی، اور جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو بھی معلومات انسان کے سنتا ہے تو اس کے علم میں آتی ہیں، لیکن یہ آپ حضرات کے لیے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔